ایک شخص آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، مجھے کہنے لگا بلال کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا جی یہ بات تو بڑی دنیا آگے پوچھتی ہے، میرا مسئلے کا حل تو کرتا کوئی نہیں، جائیں آپ، یہ میری مجبوری ہے، میں خریدا ہوا غلام، جیسے میرا آقا چاہتا ہے کرتا ہے میرے ساتھ۔ کہتے ہیں وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گرم دودھ کا پیالہ اور چند کھجوریں، مجھے انہوں نے دودھ پلایا، کھجوریں کھلائیں، میرا بستر سیدھا کیا، کہا بلال سو جاؤ۔ میں نے کہا میں کیسے سو سکتا ہوں مالک، یہ جو میرے پاس ڈیری لگا گیا ہے، یہ ساری رات میں نے پیسنے ہیں، اگر نہ پیسے تو پھر صبح آ کے مارے گا، تشدد کرے گا۔ بلال فرماتے ہیں مجھے بستر پہ لٹا کے کہا تو سو جا، میں تیرے ساری رات تیرے یہ جو پیستا رہا۔ اور وہ میرے نبی نے ساری رات جو پیسے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 راتیں سرکار مجھے سلا دیتے تھے اور جو پیستے رہے۔ ان پیروں کو کون بتائے کہ یہ نبی کی سنت کس نے پوری کرنی؟ نہ جھوٹے نام لو، قرآن کہتا ہے کہ ایمان اور تقوی اسی کا قبول کروں گا جو سچوں کے ساتھ کھڑا ہو، ورنہ نہ کسی کا ایمان قبول ہے نہ کسی کا تقوی۔ فیصلہ سچائی کے ساتھ ہونا ہے۔ مجھے رضا قبلہ ایک دن فرمانے لگے کہ جب پیر میرا علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے امام عبدالغفور ہزاری صاحب کی ڈیوٹی لگائی سائیں گوہر الدین احمد صاحب کے پاس جانے کی، تو وہ وقت کے شیخ القرآن تھے، تو بہرحال شیخ کا حکم تھا وہ جایا کرتے تھے۔ تو جب سائیں صاحب کا وصال ہوا تو ہزاری صاحب ان کی قبر پہ بیٹھ کے 3 دن بیٹھے رہے کہ میں نے 12-13 سال حاضری دی ہے، تو مجھے کیا ملا ہے آپ کے پاس حاضری دینے سے؟ تو فرماتے ہیں کہ تیسرے دن پھر وہ ملے مجھے اور فرمایا کہ ہزاروی عمل اپنے اپنے کام آنے ہیں پر گل ٹولیا تو مکڑی۔ میں کیا سائیں جی یہ گل آمنا تھے تو میں اتنے میرا بھی 11-12 سال روزہ رہے ہوں وزیر آباد اور روزہ حاضری دینا ہوں 10۔ میں کہا یہ تو خوش قسمت ہے تیرا چنگے ٹولے کا واسطہ، گل ٹولیا دے مکڑی۔ میں پھر جب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں نا پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایمان بھی اور تقوی بھی تاں ہی قبول ہے جب ٹولا سچیاں دا، پھر تیرے تھوڑے آباد میں اللہ تعالیٰ سچیاں دے وچ ہی گھڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق۔